وہ ان کے حق کا واسطہ قبول فرمائے. ہمیں معرفت معصومین، مودت آل محمد، ولایت علی بن ابی طالب، عزاداری حسین اور انتظار حجت نصیب فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے دروس سارے حضرات مل کے بابا سے بلند پڑھے. اللہم صلی علی محمد. ایک دعا کی اور زحمت فرمائیں گے. ہمارے برادر ذاکر اہل بیت یہ بیمار ہیں، شہزادی کی عزت کا صدقہ میرا مالک انہیں کلی صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کی اولاد کے سر پہ قائم اور دائم فرمائے. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے کیونکہ ماہ مبارک شعبان المعظم ہے، تو موضوع جو ہے وہ ہمیشہ ماحول اور موسم کے مطابق ہوتا ہے. یہ شعبان اللہ کے مہینوں میں سے واحد مہینہ ہے جس کی تقریباً ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے، جس کی ہر رات پہ کوئی نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے، جس کی یکم شعبان سے نزول انوار شروع ہوا، اور جس رات کے ہم قریب تھے وہ 15 شعبان ہے، جو ہم نے بہت تھوڑی سی ہی مدت پہلے، تھوڑے سے لمحات پہلے ہم اس رات سے گزرے ہیں. تو اس رات کے بارے میں یہ جملہ یہ کہوں گا کہ ایک اردو کی ضرب المثل مشہور ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، وہ جس امید پر قائم ہے وہی قائم ہے. پاک سید عزت ہے، وہ جس امید پر دنیا قائم ہے، مولا حسین، وہ جس امید پر دنیا قائم ہے اصل میں وہی قائم ہے. یا علی اور آپ پوری دنیا میں جائیں، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر علاقہ، ہر ملک اپنا منفرد مزاج رکھتا ہے، کیونکہ ذکر حسین ابن ابی طالب، حسین مولا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وسیلے سے پوری دنیا میں جانے کا ایک سلسلہ بنتا ہے، تو ہر جگہ کے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. جس بارگاہ میں میں اب ذکر کی تلاوت کرنے لگا ہوں، اس بارگاہ کا اپنا مزاج ہے، تو لہٰذا میں آپ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے موضوع منتخب کیا ہے، اور موضوع ہے سرکار حجت. اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں. خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسله بالهدى ودین الحق، وہ اللہ وہ ہے جس نے ارسال کیا، بھیجا اپنے رسول کو دین حق دے کے. میرے اللہ جب تو نے دین کہہ دیا تھا تو حق کیوں کہا؟ خدا نے کہا دین کہہ دیتا تو ہر کوئی کہتا میرے دین کی بات ہے، لہٰذا خدا نے کہا وہ رسول آیا ہے صرف دین لے کے نہیں، دین حق لے کے آیا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ وہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے. وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، چاہے یہ بات مشرکوں کے لیے ناگوار ہی کیوں نہ ہو، وہ اس بات کا برا ہی کیوں نہ منائے، لیکن وعدہ پروردگار ہے کہ ایک دن حق کا دین باقی دینوں پر غالب آئے گا. خدا نے کہا کہ میرا دین جو حق کا دین ہے یہ باقی دینوں پر غالب آئے گا. آیت قرآن میں موجود ہے، اتری رسول پہ تھی، رسول 11 ہجری 28 صفر کو دنیا سے ظاہراً چلے گئے. جاتے ہوئے رسول یہ آیت ہمیں بتا گئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ دین دینوں پر غالب آئے گا. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2023 میں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج دین اسلام باقی دینوں پر غالب ہے؟ کیا دنیا میں باقی دین ختم ہو گئے اور کیا ہر طرف اسلام ہی کا بول بالا ہے؟ اگر ہر طرف اسلام کا بول بالا نہیں تو نبی تو آنے کوئی نہیں. نبی تو اترنا کوئی نہیں. خدا نے قرآن میں وعدہ کر دیا ہے کہ میں دین کو دینوں پر غالب کروں گا. میرے مالک یا تو کہہ دیتا کہ میں کوشش کروں گا کہ غالب کروں، تو نے کہا میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور جو تو کہہ دے وہ تو کر دیتا ہے.
نبی دنیا سے چلے گئے، آیت آج بھی قرآن میں ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس دو رستوں میں سے ایک رستہ ہے، دونوں میں سے مرضی کا چنو۔ یا تو آیت قرآن سے واپس لے لو کہ یہ دعویٰ پروردگار تھا ہی نہیں، یہ اللہ کا دعویٰ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دعویٰ آج کے ماحول میں سچا ثابت نہیں ہو رہا۔ آج کوئی یہودی کہے گا تمہارے قرآن میں آیت ہے کہ دین دینوں پر غالب آئے گا، تمہارا اسلام تو غالب ہی نہیں ہے، بتاؤ قرآن کی صداقت کہاں جائے گی؟ یا تو قرآن کی صداقت پہ انگلی اٹھانی پڑے گی یا ماننا پڑے گا کوئی آئے گا جو دینوں کو غالب کرے گا۔ کوئی اترے گا جو اس دین کو ادیان پر غالب کرے گا۔ بڑی سلجھی ہوئی سنجیدہ ترین مجلس آپ کو سنانا چاہوں گا۔ مدت کے بعد چہروں کی زیارت ہوئی ہے تو چاہتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ نتائج آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اور میرے بھائی کا حکم تھا نصر کا، اور الحمدللہ اسی حکم کو، اسی وعدے کو نبھانے کے لیے مجھے صرف 3 دن کے لیے یہاں آنا پڑا، صرف اس وعدے کی تکمیل کے لیے کہ میں بھائی کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ میں دین کو دیان پر غالب کروں گا، دین کو غالب کروں گا۔ اب یہ وعدہ ہے پروردگار کا۔ اب سارے مسلمان کہتے کہ ہوگا، اللہ نے کہا ہے تو ہوگا۔ بھئی نبی تو چلے گئے، غالب کون کرے گا؟ اب مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے واحد ایک متفق ترین عقیدہ ہے، عقیدہ مہدی، جو تمام مسلمان فرقوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ایک امام آئے گا، کوئی فرقہ اس میں یہ وجہ اختلاف ہے ہی نہیں۔ یہ خلافت علی نہیں، امامت مہدی ہے۔ کہ کوئی تسلیم کرے کوئی نہ تسلیم کرے، سب نے تسلیم کیا۔ میں فرقوں کی بات نہ کروں گا، میں پھر بھی حق بجانب ہوں۔ ادیان عالم متفق ہیں، ہر مذہب کے ہاں انتظار ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ایک آئے گا، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ کوئی آئے گا، ہندو بھی کہتے ہیں کہ کوئی آئے گا۔ حتیٰ کہ میں نے پڑھا ہے کہ جو دہریہ مذہب ہے، جن کی ہاں کوئی وجود نہیں ہے اللہ کا، جو لا مذہب ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں، لیکن یہ دنیا کسی وجہ سے ختم ہوگی۔ یعنی کہ وہ امام کا نہیں، وجہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن تمام ادیان، تمام مسالک، پوری کی پوری انسانیت متفق ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے کوئی آئے گا۔ اب میں ادیان عالم پہ جاؤں گا تو بہت لمبی بحث چلی جائے گی، یہ تقریر اشروں پہ محیط ہو جائے گی۔ اس کو بالکل سمیٹتے ہوئے ایک مجلس پہ لے کے آنا ہے تو میں ادیان سے نکل کے اسلام کے دائرے میں آتا ہوں۔ مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں، شیعہ کے علاوہ، دیکھیں میں نے کبھی بھی منبر پہ یہ نہیں کہا کہ شیعہ فرقہ ہے، یہ دشمن کا لفظ ہے، دشمن کو جچتا ہے۔ شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ مذہب ہے۔ فرقہ کہتے ہیں گروہ کو، فرقہ کہتے ہیں کسی مرکز سے ٹوٹی ہوئی شاخ کو۔ شیعہ باقی فرقوں کی طرح فرقہ نہیں، شیعہ عین مذہب ہے، شیعہ ہی اسلام ہے۔ یہ باقی شیعت سے ہٹے ہوئے فرقے ہیں۔ شیعہ کو فرقہ نہیں کہنا، شیعہ کو فرقہ نہیں کہنا کہ ہم شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں، شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم عین مذہب ہیں۔ ہمارے مذہب کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے ہاں بھی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن فرق ہے دونوں عقائد میں۔ وہ میں فرق کھول کے بیان کروں گا تاکہ 2 جمع 4 اور بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ ہمارے ہاں ہے کہ وہ آ چکے ہیں اور اب ان کا ظہور ہو، ان کے ہاں ہے کہ نہیں، آنا انہوں نے ہے، کیونکہ ان کے ہاں ترمذی میں اور سیاہ میں یہ متفق ترین حدیث ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں میرا ایک بیٹا آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا۔ اچھا یا رسول اللہ، اگر یہی بتانا تھا تو آپ کا تو ایک ہی نام ہے، آپ یہی بتا دیتے کہ نام کیا ہے۔ لیکن رسول نے یہ نہیں کہا
کہ یہ نام ہوگا، فرمایا اس کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا، اور وہی زمانے میں آئے گا اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرے گا جیسے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہو۔ اب یہ ان کے ہم متفق متواترہ صحیح اسناد کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ اب انہوں نے آ کے اس حدیث میں تھوڑی سی اپنی طرف سے ایڈیشن کیا وہ کہتے ہیں آنا ہی اس نے ہے جس کا لقب مہدی ہے، لیکن وہ ابھی پیدا ہوں گے، پھر جوان ہوں گے، اور پھر وہ زمانے کے سامنے ظاہر ہوں گے، لہٰذا ان کے ہاں کہ امام مہدی جو ہے انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، انہوں نے ظاہر ہونا ہے۔ اب میں شیعہ سے نہیں، میں اپنی قوم کو دلیل دینے لگا ہوں، اور دلیل اتنی وزنی دینے لگا ہوں کہ اس میں سوال اٹھے گا ہی نہیں۔ آپ پوچھئے گا کہ آپ کے ہاں امام مہدی کا تصور ہے، وہ کہیں گے ہے، وہ دنیا میں آ چکے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ وہ دنیا میں آ چکے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ اچھا تو ان کا لقب کیا ہے؟ مہدی۔ تو آپ انہیں امام مہدی کہتے؟ جی ہم امام مہدی کہتے۔ تو جو پیدا ہوا ہی نہیں وہ امام کیسے؟ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا وہ امام کیسے بن گیا؟ تو آپ کے ہاں تو امامت کا یہ تصور ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے یہ مان لیا ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر آخری پیدا ہونے سے پہلے امام ہو سکتا ہے تو پہلا اترنے سے پہلے امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دنیا میں آئیں گے، دنیا میں اتریں گے۔ اب ان کے پاس جب میں نے ان کے علماء سے بحثیں کی، جب ہماری ابحاث ہوئیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کے ہاں یہ حدیث بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ حدیث ہے تو ہمارے ہاں نام بھی ایک ہے، ایک ہی نام ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ کسی اور نسل سے ہوں گے، نسل بھی ایک، خاندان بھی ایک، ہماری مشترکات زیادہ اکٹھی ہیں، لیکن ایک چیز پہ آپ اختلاف کر رہے ہیں کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وجہ یہ ہے کہ یہ آپ شیعوں کی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دیر زندہ رہے؟ لہذا طول عمر پہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ طول عمر پہ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے امام کے دنیا میں آنے کا انکار کر دیا، اور خدا نے اس سے پہلے دلیل دے دی ہے۔ اب میں اس کا جواب آپ کو دینے لگا ہوں کہ جب آپ سے یہ کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا امام اتنی دیر سے زندہ ہے، اتنی دیر زندہ کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ اب میں دلیل دینے لگا ہوں۔ نبی کے جانے کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہوا تھا، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا۔ سلسلہ نبوت رکا تھا، سلسلہ ہدایت نہیں رکا تھا۔ اگر آخری نبی کے جانے کے بعد ہدایت کا سلسلہ بھی رک گیا تھا تو پھر نبی کے آنے کے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے وہ اللہ سے بروز قیامت کہہ سکتے ہیں کہ میرے مالک ہمارا کیا قصور ہے، تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا اور ہدایت کرنے والا رکھا ہی کوئی نہیں۔ وہ جو گمراہ کر رہا تھا وہ ہمیں سر عام گمراہ کر رہا تھا اور ہم دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، کوئی ہدایت کرے، کوئی ہدایت کرے، کوئی ہدایت کرے۔ جب ہم نے دنیا کے تمام مذہب اسلام کے فرقوں سے پوچھا ہمیں بتاؤ کہ گمراہ کون کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ابلیس کرتا ہے۔ ہم نے کہا رہتا کہاں ہے؟ کسی ایک جگہ پہ؟ کہتے ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہاں پہ؟ شکل کیسی ہے؟ کہتے ہے مگر نظر نہیں آتا، ہے مگر نظر نہیں آتا، ہے مگر نظر نہیں آتا۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا امام زندہ ہے۔ کسی نے شیطان کی غیبت کو مان لیا اور امام کی غیبت کو نہ مانا۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ کوئی گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ۔ بسم اللہ۔ اگر کوئی گمراہ کر رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا تو کوئی ہدایت بھی کر رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ بالکل خلاف عقل عقیدہ ہے کہ کوئی چیز نہ ہو، نظر نہ آئے تو اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ کسی کا نہ نظر آنا اس کے نہ ہونے۔ مذہب اسلام کی 98% عقائد وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تمہارا اللہ ہے، تمہیں جنت میں جانے کی خواہش ہے، تمہیں جہنم کا خوف ہے، تمہیں فرشتوں پہ یقین ہے، تمہیں کوثر پہ پہنچنا چاہتے ہو، تو تمہارے اسلام میں تو
عقائد کثرت کے ساتھ وہ ہیں کہ جو ہیں اور نظر نہیں آ رہے. وہ نہ نظر آنے والے سارے عقائد مان کے تم مسلمان ہو. اب آئیے, یہ تو بھی میں نے 2 دلیلیں دینی تھی کہ اگر آپ سے کوئی دشمن سوال کرے تو آپ کے پاس یہ جواب موجود ہونا چاہیے. اب آئیے کہ کیا اسلام میں رسول کے نبی کے جانے کے بعد وجود امامت ضروری ہے؟ میں تقریر کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے لگا. وجود امامت, ضرورت امام, معرفت امام اور تقاضا امام. ایک حصہ میں نے مکمل کر دیا. اب آئیے پہلے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا زمین پہ امام کی ضرورت ہے کہ نہیں. زمین پہ امام, ہر دور میں زمین پہ اس کا کوئی نمائندہ ہونا ضروری ہے. یہ زمین جو ایک گولا ہے, اس کے اندر اس کا ایک نمائندہ یہاں ہونا ضروری ہے, کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ ہم میں اتر نہیں سکتا. اس کا کام ہے ہدایت پہنچانا. اس کا کوئی نہ کوئی نمائندہ یہاں ہونا ضروری ہے, اور جس کو نمائندہ بناتا ہے اسے مکمل اختیار دیتا ہے, اختیار پورا دیتا ہے. اختیار کی میں بات بالکل اتنی آسان مثال دوں گا کہ آپ کو جب تک مثال یاد رہے گی نتیجہ ساتھ یاد رہے گا. میں نے چاہا کہ میں برطانیہ جانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کروں کہ میں برطانیہ پہنچوں. میں نے یہاں کے کوئن آفس میں خط لکھا کہ مجھے بلوائیں. میں نے یہاں کے پرائم منسٹر کو میل کی, یہاں کے جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کو میل کی. میں تھک گیا. میں نے ایک پڑھے لکھے سے پوچھا کہ یار میں ان کے جتنے بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں میں ان کو خط لکھ رہا ہوں, وہ مجھے بلا نہیں رہے. انہوں نے کہا تیرا طریقہ ہی ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر کون بلوائے گا؟ انہوں نے کہا تیرے ملک میں ان کا ایک نمائندہ بیٹھا ہے, تو اس کے پاس جا. میں نے کہا وہ نمائندہ وہ مجھے اس ملک میں بھیج دے گا؟ انہوں نے کہا بھیج دے گا. میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا جی میں UK جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کاغذات دکھائیں. میں نے کہا کاغذات وہاں جا کے دکھاؤں گا. تجھے کیوں دکھاؤں؟ اس نے کہا مجھے میرے ملک نے یہ اختیار دے کے بھیجا ہے کہ میں کاغذات دیکھ کے فیصلہ کروں گا تم میرے ملک میں جانے کے قابل ہو یا نہیں. اللہ جانے کہاں چلا گیا مجمع. میں تو زور بھی نہیں لگا رہا کہ تاکہ تمہارے ذہنوں پہ گرا نہ گزرے. کیا تو ہمارے ملک میں جانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ اپنا ٹریول ریکارڈ لگا. کسی ملک نے تیرا ویزا ریفیوز تو نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہوگا. وہ وجہ بتا کیوں کیا تھا. اپنی پوری ہسٹری ہمیں بتا, کہاں کہاں گیا تھا. میں نے کہا اتنے کاغذات تو فیصلہ کرے گا؟ اس نے کہا میں فیصلہ کروں گا. میں نے کہا میں تو اسے فیصلہ کرواؤں گا نہیں. اس نے کہا جا کے دکھا. میں نے کہا میرے پاس ڈگریاں ہیں, میں نے ادیب عربی کیا, میں نے فاضل عربی کیا, میں نے اسلامیات میں ماسٹر کیا, میں نے کامرس میں بیچلر کیا, میرے پاس اتنی ڈگریاں وہ ساری دیکھ. اس کو یہ ساری ڈگریاں میں دیکھوں گا, فیصلہ پھر کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ کاغذ نہ یہاں کے پرائم منسٹر نے دیکھے, نہ یہاں کے صاحبان اقتدار نے دیکھے, کاغذات دیکھے وہاں بیٹھے ہوئے ان کے نمائندے نے. خدا نے کہا میں نے زمین پہ اپنا ایک نمائندہ بنایا ہے, تم نے اپنے اعمال اس کے سامنے پیش کرنے ہیں. نمازیں سیدھی میری طرف نہیں بھیجنی, میں نے امام بٹھایا ہوا ہے. میرے مالک قرآن سے کوئی دلیل دے کہ ہم نے اپنے اعمال امام کو دکھانے ہیں. خدا نے کہا جتنی مرضی ٹکرے مار, جتنا مرضی بھوکا رہے, جتنے مرضی میرے گھر کے طواف کر, میں قیامت والے دن آواز دے کے کہوں گا یوم نادو کل اناس بامامہم, اٹھاؤ انہیں ان کے امام کے نام پہ. مثال اس لیے دی نتیجہ یاد رہے. مجھے اس نے کہا میں کاغذات دیکھوں گا. اس نے کاغذات دیکھے, تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا ہاں ٹھیک ہے. اس نے مجھے ویزا دے دیا. میں نے وہ پوری کی پوری فائل پکڑی اور میں سیدھا ایئرپورٹ پہ چلا گیا.
میں انہوں نے جا کے کہا یہ میری فائل، میں یو کے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اتنے زیادہ کاغذات دیکھے، یہ کیا سب کچھ؟ میری ڈگریاں، اس کے ڈگریاں چھوڑ، پاسپورٹ کدھر ہے؟ میں نے کہا پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے، ڈگریاں نہیں بتا رہی کہ میں قابل ہوں۔ اس ملک کے نمائندے نے میرے کاغذات دیکھ کے مجھے ویزا دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا پاسپورٹ کہاں ہے؟ بغیر پاسپورٹ کے تو سفر نہیں کر سکتا۔ جو یہاں کے بچے بیٹھے ہیں جا کے دیکھنا، پاسپورٹ کو عربی میں کہتے ہیں جواز۔ اب اٹھاؤں سنی کتاب پڑھوں ایک صحابی کی روایت، اس کا قیامت تک کوئی بندہ پل صراط پار نہیں کرے گا جب تک علی کی محبت کا جواز نہیں ہوگا۔ زمین پر امام کی ضرورت ہے۔ امام کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے اعمال ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دینے، ہمارے اعمال جانے ہیں امام کی بارگاہ میں، اور وہ بھی نعمتیں ڈائریکٹ نہیں دیتا، وہ بھی امام کے حوالے کرتا ہے۔ دیتا وہی ہے، دیتا وہی ہے، دیتا ان کے وسیلے سے۔ لہذا امام جو ہے وہ صرف ہماری مجبوری کا نام نہیں، توحید کو بھی ضرورت ہے امام کی۔ امامت ضرورت انسان نہیں، ضرورت توحید ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ، لہذا وہ خدا اپنی نعمتیں اس تک پہنچاتا ہے کیونکہ اس نے فیض پہنچانا ہے۔ بات مشکل ہوگی لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پہ بڑا یقین ہے، بات سمجھیے گا۔ زمین کا ایک ریت کا ذرہ، ایک چیونٹی کا منہ اور ایک چھوٹا سا پتا بغیر اس کے فیض کے لمحہ نہیں گزار سکتا۔ کیا بات ہے! بحیثیت خالق یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی ہر مخلوق تک اپنا فیض پہنچائے۔ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ فیض پہنچائے۔ اب اس نے فیض پہنچانا ہے امام کے ذریعے، فیض آئے گا امام کے پاس، امام آگے مخلوقات تک وہ فیض پروردگار پہنچائے گا۔ اب میں اس کی ایک اتنی اچھی یہیں پہ ایک دلیل دینے لگا ہوں۔ میں آپ کو ابھی مجلس پڑھتے ہوئے جب خطیب یا ذاکر کہتا جی درود پڑھیں، آپ کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلہ۔ یہ درود ہم نے کہاں لیا؟ اس قرآن سے۔ قرآن سے حکم کہاں آیا؟ خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک ما صلی علی محمد وعلہ، بے شک میں اللہ اور میرے ملائکہ، میں اللہ بھی درود پڑھتا ہوں۔ چھوٹی جنتری سے لے کے بڑی کتاب صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھا، اس میں لکھا درود عبادت ہے۔ سب کا عقیدہ ہے درود عبادت ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں۔ میں تو بالکل سامنے بیٹھا ہوں، ابھی بات کریں، یا تو یہ کہیں درود عبادت نہیں، درود عبادت ہے۔ خدا کہتا میں کرتا ہوں۔ میرے مالک تجھے بھی عبادت کی ضرورت ہے، تو معبود ہے، تیری ہوتی ہے، تیری تو ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ عبادت کرتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا وہ کسی کی کرتا ہے، جس کی کرتا ہے وہ کوئی اللہ ہے، پھر اللہ دو ہو جائیں گے۔ اللہ بھی ایک رکھنا ہے، آیت بھی ماننی ہے، درود بھی پڑھنا ہے، تینوں چیزوں میں سے چھٹی کسی چیز میں نہیں ہونی۔ اللہ بھی ایک ماننا ہے، آیت بھی قرآن کی ہے، درود بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ بچنے کا رستہ کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ خدا کہتا ہے ان اللہ و میں اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو، ایسا ہی یہ آیت۔ ہم نے اس آیت کے تناظر میں خدا نے کہا تم پڑھو، ہم نے آگے سے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلہ۔ ترجمہ کرواؤ تو رابی صاحب سے کرواؤ، کسی عالم دین سے کراؤ۔ خدا نے کہا درود پڑھو، ہم نے کہا اللہم صلی علی، اے میرے اللہ تو پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ تو درود پڑھ محمد اور آل محمد پر۔ اس نے کہا صلو علیہ، تم پڑھو، ہم نے کہا تو پڑھ۔ وہ کہہ رہا تم پڑھو، ہم کہہ رہے تو پڑھ، تو درود کدھر ہے؟
भाई सुभान अल्लाह। वो कह रहा तुम दरूद पढ़ो, उसने हुक्म दिया है, मानना वाजिब है। ओए, सुभान अल्लाह। उसने कहा अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, और हम कहे तू पढ़। वो हुक्म दे रहा दरूद पढ़ो, और हम क्या करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लो फिर हुसैनिया में इस नौकर मातमी अज़ादार से अगला जुमला सुनना। ये जो हम दरूद पढ़ते हैं, ये दरूद नहीं, दरूद की दुआ है। जिसे तुम दरूद समझ के पढ़ रहे हो, ये असल में दरूद की दुआ है। जो अल्लाह पढ़ता है भाई, वाह वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ए मेरे अल्लाह तू पढ़। वो कह रहा तुम पढ़ो। अब मैं अपनी जुबान से कहूँ कि मेरे ख्याल में ये दलील है, तो मासूम का फरमान है हमारे मिंबर पे कोई ख्याल पढ़े तो यहां से पकड़ के उतार लो। ये ख्यालात के मजमूए का नाम नहीं, यहां पर फरमान मासूम से सहारा लेना है। मेरे छठे शहनशाह से एक बंदे ने आके पूछा, मौला दरूद किसे कहते हैं? मौला ने फरमाया दरूद है असल में खालिक से फैज लेने का नाम। सुनिएगा सुनिएगा, समझिएगा, बोल पड़ेंगे तो नतीजा जाया हो जाएगा, क्योंकि इंसान जब बोलता है तो दिमाग काम नहीं कर रहा होता। लिहाजा थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सकूत इख्तियार कीजिएगा, लेकिन जुमला वसूल कीजिएगा। असल दरूद क्या है? फरमाया खुदा कह रहा तुम पढ़ो, हमने कहा तू पढ़। दरूद वो चेक पॉइंट है जहां खुदा फैज पहुंचाता है, मखलूक लेती है। तो जब वो पहुंचा रहा होता है तो वो इन्हें वसीला समझ के इन्हें मान रहा होता है। जब हम ले रहे होते हैं तो हम इन्हें वसीला समझ के इनसे फैज ले रहे होते हैं। असल में उसका यहां आना और हमारा यहां तक जाना, इसे दरूद कहते हैं। पूरी दुनिया डिमांड एंड सप्लाई पे है, लेना और देना, इससे के बाहर कुछ है ही नहीं। खुदा ने देना है, हमने लेना है। जहां जाके ये कारोबार होता है उस जगह को दरूद कहते हैं। अब उस जगह को उसने खोल दिया, उसने कहा मैं भी मोहम्मद वाले मोहम्मद को देता हूं। हमने कहा हम भी उन्हीं से लेते हैं, लिहाजा हमने भी उसे मान लिया, उसने भी इन्हें मान लिया। इस मानने को दरूद कहते हैं। हमने भी माना कि तू इन्हें देगा और हम यहां से लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये है दरूद का पहला हिस्सा। हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो हम यहां से उधर पहुंचे। उसने कहा सल्लू अलैह, तो वहां से इधर आया। अब यहां पर किसी इमाम का वजूद जरूरी है। जब तक वो इमाम नहीं होगा तो फैज नहीं पहुंच सकता। फैज कैसे पहुंचेगा? लिहाजा जरूरत है खुदा की और मखलूक दोनों की मुश्तरका कि जमीन पर एक इलाही नुमाइंदा मौजूद हो। अब दूसरा हिस्सा मैंने मुकम्मल कर लिया, तीसरे हिस्से पे आने लगा हूं। अब इमाम बनाएगा कौन? खुदा ने यह काम मखलूक को दिया ही नहीं। अगर तुम अपनी मर्जी का इमाम बनाओगे तो उसके पास यह इख्तियार कैसे आएगा कि वो अल्लाह से नेमते लेगा? लिहाजा अब खुदा ने कहा कि क्योंकि हदायत पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, तो हादी बनाना भी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि मैंने हदायत कैसे पहुंचानी है, तो इसलिए मैंने हादी बनाया। अब हमारे यहां 12 आइमा है, और यह मेरे मजहब की सच्चाई है। जो 11 को इमाम नहीं कहते, वो 12वें को इमाम कहते हैं। कोई हजरत मेहंदी नहीं कहता, मेहंदी रजी अल्लाह नहीं कहता, अली रजी अल्लाह, हसन रजी अल्लाह, हुसैन रजी अल्लाह, इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम। जुमला कह दूं अगर सुन लोगे, जो अली की तलवार से नहीं डरे वो 12वें की जुल्फकार से डर रहे हैं। ये है 12वें की जुल्फकार। छठे शहनशाह का एक नौकर था, उसका नाम था हशाम। मेरे मौला उसके शागिर्द रखते थे। उस दौर में एक बहुत बड़ा मुनाजर मशहूर हुआ, उमर बिन उबैदा। बड़ा मशहूर हो गया जी, ये इतनी बेहतर दलील देता है कि कोई इसके सामने मुंह ही नहीं खोलता। उमर बिन उबैदा ने छठे इमाम के दौर में यह अकीदा फैला दिया कि जमीन पे इमाम की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है इमाम की। और उसने अपने इस दावे पे दलील क्या दी? उसने कहा देखो नबी खत्म हो गए, नबूवत का सिलसिला रुक गया और खुदा ने आखिरी आयत भेज दी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम।
میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. جب خدا نے دین مکمل کر دیا، نبی بھی مکمل کر دیے، تو اب امام کی کیا ضرورت ہے؟ جب دین مکمل ہی ہو گیا تو امام کون سا دین لے کے آئے گا؟ لہٰذا اس کی اس دلیل پہ لوگ منحرف ہو گئے اور اس کے عقیدے کے قائل ہونے شروع ہو گئے. اب عمرو بن عبیدہ جو تھا، اس کا یہ فاسق عقیدہ مشہور ہونا شروع ہو گیا. اس نے امام صادق کو مناظرے کا چیلنج کر دیا. اب امام خود اس کے سامنے جاتے تو یہ امامت کی توہین تھی. امام نے کہا ہشام اس سے مناظرہ کر کے. ہشام گیا اور ہشام نے جا کے اس سے کہا کہ مناظرہ کرتا ہوں، بتا. اس نے کہا تو مجھے بتا کہ زمین پہ امام کی ضرورت کیسے ہے؟ میں چھٹے امام کا دور پڑھ رہا ہوں. جب اس نے کہا زمین پہ امام کی ضرورت کیسے ہے، ہشام نے کوئی کتاب نہیں اٹھائی، قرآن کی کوئی آیت، دلیلیں تھیں ہشام کے پاس. ہشام نے اگلے ہی لمحے فوراً سوال کیا. ہشام نے کہا میرا سوال کا جواب دے. تیرے جسم میں آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا ہے. کان ہے؟ زبان ہے؟ ہاں بالکل ہے. ہاتھ ہے. پاؤں ہے. ان سے کرتا کیا ہے؟ عمر بن عبیدہ نے کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کانوں سے سنتا ہوں، زبان سے چکھتا ہوں، ناک سے سونگھتا ہوں، ہاتھ سے چھوتا ہوں، پاؤں سے چلتا. اس کا یہ تیرے جسم کے جتنے بھی اعضاء یہ کام کر رہے ہیں، ان سے یہ کام کرواتا کون ہے؟ آنکھ اپنی مرضی سے ہلتی ہے؟ اس کا نہیں، میرا دل چاہتا ہے تو آنکھ کھولتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے تو کچھ کھاتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے تو کچھ سنتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے تو میں چلتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے تو میں ہاتھ کو حرکت دیتا ہوں. ہشام نے فوراً کہا کہ جب تیرے جسم میں اتنے اعضاء ہیں تو یہ اپنی مرضی سے حرکت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا اس لیے کہ دل ان تمام اعضاء کا حاکم ہے، دل کی حکومت ہے ان اعضاء پہ، دل ان کو کنٹرول کرتا ہے. ہشام اٹھے، اپنی ابا اپنے کاندھے پہ لی اور لے کے کہا اتنا سب بدن بغیر حاکم کے نہیں چلتا، اتنی بڑی کائنات بغیر امام کے کیسے چل رہے؟ ہشام نے کہا جیسے تیرے جسم کے اعضاء ہیں ویسے ہی کائنات میں سورج، چاند، زمین، آسمان، بادل ہیں. ان میں سے نہ سورج اپنی مرضی سے طلوع ہو سکتا ہے نہ چاند. اگر یہ ساری چیزیں بغیر کنٹرول کرنے والے کے ہوں اور انہیں اپنا اختیار دے دیا چاہے تو جب جی چاہے سورج آ جائے، ادھر سے چاند چل پڑے، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں، تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ کوئی ہے جو سورج کو حکم دیتا رک اب، چاند کو حکم دیتا اب آ، بادل کو حکم دیتا اب برس، زمین کو حکم دیتا ہے اب اناج دے. امام نے فرمایا جیسے تیرا دل تیرے اعضاء کو حکم دیتا ہے ویسے ہی میرا امام کائنات کو حکم دیتا ہے. ہشام کی دلیل اتنی مضبوط تھی، عمر بن عبیدہ خاموش ہوا. ہشام مناظرہ جیتا، امام کی بارگاہ میں گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھے، مولا مناظرہ جیت گیا. امام نے کہا مجھے بتاؤ جو دلیل دے کے آیا ہے پڑھی کہاں سے تھی؟ کیا لگا مولا تیری عزت کی قسم نہ پڑھی نہ سنی. امام نے کہا دی کیسے؟ اسے کہا جو ہی اس نے سوال کرنا شروع کیا میں نے آنکھیں بند کر کے کہا میرا مولا میری مدد کرنا. میں نے اتنا کہا جواب میری زبان سے شروع ہو گیا. امام نے کہا قسم ہے اس پروردگار کی جسے مجھے سچا امام بنایا ہے، جو ہی تو نے مجھے پکارا تھا روح القدس نے یہ جواب تیری زبان پہ ایسے جاری کیا جیسے خدا نے قرآن میں توحید کے منکروں کو جواب دیا. اب ہے ضرورت امام. ضرورت امام پڑھ دی. اب آئیے اگلا حصہ لے کے دیں، اور یہ میری کا اہم ترین حصہ، اس میں نتیجہ، اس میں خلاصہ، اس میں پیغام، اس میں مواضع حسنہ، سب کچھ اس حصے میں. امام کی ضرورت ہے، امام ہونا چاہیے. امام ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، اس میں میں دلائل دے چکا، برہان دے چکا، جتنی دلیلیں تھیں موضوع اور بہتر وہ دے چکا. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے 12 ہیں، 11 آ چکے ہیں اور 12واں ابھی ظاہر. اس عقیدے کو اتنا زیادہ کنفیوز کیا گیا، اس عقیدے کو اتنا زیادہ بدل دیا گیا کہ اب اس عقیدے پہ ایک جگہ پہ قائم ہونا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تقریباً 100 سال سے اس عقیدے پہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ امام غائب ہے. حسینیہ امام بارگاہ ہے، میں تمہارا حصہ ہوں، خود شیعہ ہوں، میں اس عقیدے کو آپ کے سامنے کھول کے پڑھنے لگا ہوں. اس عقیدے کو تبدیل کیجئے کہ امام غائب ہے. یہ امام کا اختیار نہیں، امام کی توہین ہے.
میں دلیل دینے لگا ہوں. چوتھے امام سے کسی بندے نے پوچھا مولا آپ علم غیب جانتے؟ فرمایا ہم نہیں جانتے. اس کا آپ علم غیب نہیں جانتے؟ فرمایا کوئی چیز ہم سے غیب ہے ہی نہیں. اگر پاکستان کے تعلیمی نصاب کو آپ نے دیکھا ہوا ہے تو انگلش تعلیمی نصاب میں بھی یہ ہوتا ہے متضادات، اپوزٹ. دن، سورج، مشرق، حاضر، غائب جو ہے وہ حاضر کا متضاد ہے. جو چیز غائب ہوتی ہے وہ حاضر نہیں ہوتی. لفظ بڑا بہترین دینے لگا ہوں، بڑا ہی بہترین دینے لگا ہوں، اس کو وصول کیجئے گا. امام کا حضور ہو چکا ہے، ظہور باقی ہے. امام حاضر ہے، ظاہر نہیں. ایک عقیدہ یہ رکھنا ہے آج کے بعد، یہ نہیں کہنا کہ ہمارا امام غائب ہے. امام حاضر ہے، ابھی ظاہر نہیں. جیسے 13 رجب کو علی ظاہر ہوئے تھے پہلے سے. 17 ربیع الاول کو رسول ظاہر ہوئے تھے، 3 شعبان کو حسین ظاہر ہوئے. ان کا ظہور باقی ہوتا ہے، حضور موجود ہے. اگر وہ حاضر نہیں تو ہماری دعائیں کون سنتا ہے؟ حاضر نہیں تو نظام کائنات کون چلا رہا ہے؟ لہٰذا یہ عقیدہ تبدیل کے امام حاضر نہیں، حضور ان کا ہے، ظہور نہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کتابوں میں لفظ غائب نہیں ہے، غیبت ہے. غائب اور غیبت میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور یہ غیبت بھی ان کی طرف سے نہیں، ہماری طرف سے. غیبت کا پردہ ان کے چہرے پہ نہیں، ہماری آنکھوں پہ ہے. یہ کہہ دینا کہ امام ابھی موجود نہیں ہے، امام ابھی آئے نہیں ہیں، امام ہے نہیں. اب ہم سے جواب پوچھنے والے ہمارے عقیدے کے کہتے تمہارا امام ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اس امام کا کیا فائدہ جس سے سوال ہی کوئی نہ پوچھا جا سکے؟ اس امام کا کیا فائدہ جس سے بات ہی نہ کی جا سکے؟ جب نبی نے مکہ چھوڑا، ہجرت کی، تو رسول سیدھا مدینے نہیں آئے. شیعہ سنی تمام کتابیں کہتی ہیں رسول پہلے غار میں رکے، جس کا نام غار ثور. جو مکے کے مشرک تعاقب کر رہے تھے وہ تعاقب کرتے کرتے غار کے دہانے پہ پہنچے. جب وہ غار کے بالکل منہ پہ پہنچے تو خدا نے قدرت کے ساتھ وہاں پر ایک بیری کا درخت پیدا کیا. مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے گھونسلے میں انڈے رکھ دیے. مشرک جب پہنچے انہوں نے وہ 3 چیزیں دیکھی، انہیں یقین ہو گیا اس میں محمد نہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا اتنی جلدی بیری کا درخت، مکڑی کا جالا، کبوتری کے انڈے، یہ اس بات کی دلیل ہے اس کے اندر کوئی نہیں. یہ کون تھا؟ اپنے دور کا پہلا محمد. پہلا محمد 3 دنیاوی پردوں کے اندر گیا اور مشرکوں نے نہیں پہچانا. میں جملہ پھر واپس لینے لگا اور پھر بدل دینے لگا ہوں. پہلا محمد 3 دنیاوی پردوں میں چھپ جائے تو مکے کے مشرک نہیں پہچانتے. آخری محمد توحید کے حجابوں میں چھپ جائے تو آج کے منکر کیسے پہچان سکتے؟ کیا بات ہے! اللہ اکبر! یا رسول اللہ! امام کا حاضر ہے، حضور ہے. ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں. شب جمعہ قبر حسین پہ ہوتے ہیں، جمعہ نجف ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، مسجد جمکران میں آتے ہیں، مسجد سہلا میں ہوتے ہیں. تو اگر وہ غائب ہے تو ان جگہوں پہ کون آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام کا حضور حاضر ہیں، ظاہر نہیں. ہم ان کا حضور نہیں مانگتے، بولے میرے ساتھ، ہم ان کا ظہور مانگتے ہیں کہ وہ ظہور ہو جائے. اب ظہور میں تاخیر کیا ہے؟ اب آئیے اس اہم حصے کی طرف چلتے ہیں. اب ایک عقیدہ اور میرے بچوں کو رٹا دیا گیا اور 98% شیعہ اس عقیدے پہ آ کے قائم ہو گئے کہ بس وہ آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے اس وقت کا بھی کسی کو نہیں پتا، اور ان کے آنے سے پہلے ہم ان سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے اور اس امام تک پہنچ بھی نہیں سکتے، امام کو دیکھ بھی نہیں سکتے. آقا تقی بہلول کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آج کے دور کے شیعہ نے
امام کو دیکھنا اہم سمجھ لیا ہے. انہوں نے کہا تمہیں امام کو دیکھنا زیادہ اہم نہیں, زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھے. ہائے ہائے ہائے. اور انہوں نے جو نجف بھائی اگلا جملہ کہا, اس اگلے جملے نے آپ کے عقیدے مضبوط کر دینے ہیں. اس کا بہت سے لوگ مدینے میں علی کو دیکھ رہے تھے اور علی انہیں دیکھ ہی نہیں رہے تھے. کیا بات ہے. وہ علی کو دیکھ رہے تھے, علی انہیں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے. کیا بات. تو کیا وہ جو اتنے لوگ مولا علی کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے, کیا ان کا دیکھنا ان کے لیے کوئی بہت بڑا نام ہو گیا؟ وہ دیکھ رہے تھے اور علی انہیں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے. زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ تم امام کو دیکھو, زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھے. زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ تم ان سے ملو, زیادہ اہم یہ ہے وہ تم سے ملے. اب یہ ملاقات کیسے ممکن ہے؟ امام سے رسول نے حدیث کہی, رسول نے فرمایا اگر کوئی اپنے دور کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا, جہالت کی نہیں جہلیت کی, کیونکہ جہالت نقص نہیں ہے, ہم میں سے ہر کوئی جاہل ہے. مجھے تقریر کرنی آتی ہے, مجھے میڈیکل کا نہیں پتا. آپ میں سے ہر کوئی اپنے اپنے فن کا عالم ہے اور دوسرے فن کا جاہل ہے. جہالت نقص نہیں ہے, جہالت ہونا کوئی کمزوری نہیں ہے, جہلیت ہونا کمزوری ہے. جہالت اور جہلیت میں فرق کیا ہے؟ کسی چیز کا علم نہ ہو یہ جہالت ہے, کوئی چیز سامنے ہو اور بندہ اس کا علم نہ رکھے یہ جہلیت ہے. رسول کے زمین پہ اترنے سے پہلے جہالت کا زمانہ نہیں تھا, جہلیت کا زمانہ تھا. اللہ تھا وہ مان نہیں رہے تھے, رسول ان میں موجود تھا وہ مان نہیں رہے تھے. تو رسول نے فرمایا اگر تم نے اپنے وقت کے امام کی, یہ نہیں کہا محبت نہ کی, معرفت نہ کی. معرفت جاننے کو نہیں کہتے, پہچاننے کو کہتے. جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. ساری دنیا علی کو جانتی ہے. نہیں لفظ واپس کرو, اچھا کر کے دیتا ہوں. سارے مسلمان مانتے ہیں علی فاتح خیبر ہے, سارے مسلمان مانتے ہیں علی فاتح بدر ہے, سارے مسلمان مانتے ہیں علی فاتح احد ہے, سارے مسلمان مانتے ہیں کہ علی پہلا نوازی ہے, سارے مسلمان مانتے ہیں کہ علی مولود کعبہ ہے. یہ جاننا کافی نہیں, علی ولی اللہ یہ پہچاننا ہے. فاتح خیبر ہے یہ جاننا ہے, ولایت علی پہچاننا ہے, سیدہ خاتون جنت ہے یہ جاننا ہے, فدق بی بی کا حق ہے یہ پہچاننا ہے. حکم جاننے کا نہیں, حکم پہچاننے کا. جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے اتنی اچھی دلیل دے دی تھی کہ 100% مجمع کو سمجھ آنا چاہیے تھا, لیکن 15% مجمع ابھی بھی چپ ہے. میں ان کے لیے اب اس سے بڑی دلیل دینے لگا ہوں. 9 لاکھ حسین کو جان رہے تھے, 72 پہچان رہے. 9 لاکھ جانتے تھے یہ حسین ہے, علی کا بیٹا ہے, رسول کا بیٹا ہے, مدینے میں رہتا ہے. جاننا فائدہ نہیں دیا, پہچان. اب آپ کہیں گے کہ معرفت تقاضا کیا رکھتی ہے, پہچانتے کیسے ہیں؟ میری قوم کے بچوں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ معرفت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے نیاز کرتی ہے. کیا بات ہے. میری 22 سال کی خطابت میں مجھے ایک روایت نہیں ملی کہ سلمان نے علی سے کہا ہو کہ مجھے اچھا سا گھر بنوا دے, مجھے کمبر کی جائیداد دکھاؤ. یہ شاہی چھوڑ کے نوکریوں میں آئے ہیں, نوکری میں آ کے بادشاہی نہیں کی. معرفت کیا ہے, معرفت سمجھانے لگا. مجھے مدینے میں سلمان کا گھر دکھائیں, مجھے کمبر کی جاگیر دکھائیں, مجھے فضہ کے باغات دکھائیں, زمین پہ ان کی پراپرٹی دکھائیں, زمین پہ ان کا امام سے مانگنا دکھائیں. حضرت ابو ذر کا نام جندب بن جنادہ تھا. ابو ذر لقب دیا تھا رسول نے. ابو ذر, ذر کہتے ہیں دولت کو, دولت کا مالک. نبی نے کہا تھا ابو ذر
اور اپنا گھر نہیں تھا. اپنا گھر نہیں تھا. اور حضرت ابو ذر ایک دن مدینے کے باہر بیٹھے ہوئے اور ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی ہے, اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے. 4 لوگ قریب سے گزرے, ان میں سے ایک نے رکے یوں حضرت ابو ذر کو دیکھا, کہنے لگا اسے مدینے کے لوگ ابو ذر کہتے ہیں اور اس کا گھر ہی کوئی نہیں ہے. کیا فائدہ ملا تجھے علی کو ماننے سے؟ وہ دیکھ, اس نے اس کو مانا, اس نے اتنا وظیفہ دیا, اس نے اسے مانا, اس نے اس کو اس شہر کا حاکم بنا دیا, اس بندے نے اس کو مانا, اس نے اسے اتنی جاگیر دے دی. تو نے علی کو مانا, گھر بھی علی نے نہ دیا. اتنا کہنا تھا, ابو ذر نے فوراً اپنی چھڑی کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا مستغنب ولایت امیر المومنین السماء و جند الارض. علی نے ابو ذر کو اتنا غنی کیا ہوا ہے, جب چاہو اس چھڑی سے آسمان زمین پہ اتار لو. علی کی محبت نے مجھے اتنا امیر کیا ہوا ہے, میں جب چاہوں اس چھڑی سے آسمان زمین پہ اتار. اور علی کا نوکر جلال میں آیا تھا, یوں چھڑی اٹھائی ہے اور آسمان نے چلنا شروع کیا. زمین پہ چھڑی پھینکے کہ کہا ہے, حکم نہیں دیا. وہ یہاں زمین سے کچھ نہیں مانگتے. میں کربلا کی مقتل کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں, 9 لاکھ یزیدیوں نے حسین کے نوکروں پہ پانی بند کیا تھا, ٹھیک ہے, نہ مانگتے یزیدیوں سے, نہ جاتے فرات میں کسی سپاہی سے پانی مانگنے. کسی ایک نے آ کے حسین سے نہیں کہا کہ ٹھوکر مار چشمہ نکال. مولا بند انہوں نے کیا, تو نے تو نہیں کیا. وہ نہیں پلا رہے, تو پلا. اے فخر اسماعیل, وہ ایڑی رگڑ کے چشمہ نکال سکتا ہے, مار ٹھوکر چشمہ نکال, پلا نوکروں کو پانی. انہوں نے حسین سے بھی پانی نہیں مانگا. معرفت دیکھو, حسین دیکھ رہے تھے کہ 3 دن میں کوئی ایک آ کے مجھ سے پانی مانگے, ایک نے بھی نہیں مانگا. یزیدیوں سے مانگتے تو وہ توہین تھی امام کے نوکروں کی, امام سے بھی نہیں مانگا. 3 دن بھوکے بھی رہے, پیاسے بھی رہے. آخری امتحان امام نے شب عاشور لے لیا. مولا نے کہا ان کو بہت بڑا ٹائٹل صبح ملنا ہے, انہیں کہا جائے گا ناصر رسول, ناصر توحید, اللہ کی مددگار, اللہ کے مددگار. انہیں کہا جانا ہے علیہ السلام. ایک دفعہ ٹٹول کے دیکھ لو. حسین نے کہا جنت دوں, انہوں نے کہا نہیں. جو امام سے جنت بھی نہ مانگے, یہ ہے معرفت کا درجہ. یہاں محبت ہے, معرفت نہیں. میں ہمیشہ ممبروں پہ کہتا ہوں, آج پھر دہرا دیتا ہوں, میں نے آج تک علم پہ چراغ منت کا دیکھا ہے, محبت کا نہیں دیکھا. میں نے تعزیے پہ, ذوالجناح پہ سیبوں کے ہار منتوں کے دیکھے. میں نے تابوت پہ چڑھتی ہوئی چادریں خواہشات کی دیکھی. تو ہم نے تو مانگا ہے, ہم نے تو مانگنے کے لیے مانا ہے امام کو, دینے کے لیے تو ماننا ہی نہیں. پہلے معرفت پہ آؤ. معرفت بے نیاز کرتی ہے, چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. امام کو لالچ میں نہیں ماننا جاتا. لالچ میں امام کو ماننا ہے تو صرف جاننا ہے, پہچاننا نہیں. وہ جانتے ہیں ہمیں کیا چاہیے, وہ جانتے ہیں ہماری طلب کیا ہے, وہ جانتے ہیں ہماری خواہش کیا ہے, وہ جانتے ہیں ہمیں کیا ہے. اپنی محبت سامنے رکھ کے یہ نہ کہو کہ یہ ہماری محبت پڑی ہے, یہ دے. یہ معرفت نہیں ہے. اب میں نے جو جملہ کہا تھا کہ 98% شیعوں کا یہ کہہ کے عقیدہ خراب کر دیا کہ تم امام سے مل ہی نہیں سکتے, ملاقات ہی نہیں ہے. میں اس پہ دلیل ایک آخری دینے لگا اور میں آج کی گفتگو تمام کرنے لگا ہوں. اللہ میرے بھائی نصر کے والد محترم کے درجات بلند فرمائے, اور اس مجلس کے طفیل آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ تمام کے مرحومین کے درجات بلند. زندگی میں اگر امام سے ملاقات ممکن نہیں تو جو انسان جب مرتا ہے تو وہ امام کو دیکھتا کیسے ہے؟
یا تو پھر یہ عقیدہ کتابوں شیعوں کتابوں سے نکال دو کہ جو بھی مرے گا وہ علی کو دیکھے گا، مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ تو جس نے زندگی میں علی کو نہیں دیکھا، مرنے کے بعد کیوں دیکھا؟ انسان بھی وہی ہے، اعمال بھی وہی ہے، اب علی نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس پہ دلیل دے دوں جی میں آپ کو کہ امام کو دیکھنا کیسے ہے، امام سے ملاقات کیسے ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہو نا، ایک ریڈیو ہو، ایک ڈیوائس ہو، تو اس وقت پڑھے لکھے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، اس وقت بہت سی لہریں جو ہیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک لہر کو کیچ کریں اور اس کی آواز کو سنیں، تو آپ نے اپنی اس ڈیوائس کی فریکوینسی جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اس لہر کے ساتھ۔ جیسے جیسے وہ فریکوینسی سیٹ ہوتی رہے گی، آواز کی ہلکی ہلکی جھلک آپ کے کانوں میں آئے گی۔ جو ہی وہ فریکوینسی پوری اسی نمبر پہ سیٹ ہو گئی، آواز کلیئر آنی شروع ہو جائے گی۔ امام کی آواز موجود ہے، ہماری فریکوینسی سیٹ نہیں ہے۔ اس پہ دلیل دوں گا، اور یہی دلیل آج کی مجلس کا موضوع کا پورا نتیجہ ہے۔ ایک بندہ بھی یہاں سے عرفان لے کے اٹھا، میرا جہاں تک سفر ہوگا میری سانس بھی تسبیح بن جائے گی۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، نفس، روح۔ بدن ان دونوں کا گھر ہے۔ جسم وہ گھر ہے جس کے اندر نفس اور روح رہتے ہیں، اور دونوں میں بنتی نہیں ہے۔ آپ کے اندر سے آواز نکالنے لگا ہوں، میں اگلی بات کہوں گا، آپ کہیں گے یہ تو نہیں بول رہا، یہ ہمارا اندر بول رہا ہے، یہ تو ہمارے اندر کی تو بات کر رہا ہے۔ آپ نے صبح رات کو نیت کی یار صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، پورے ٹائم پہ آپ کی آنکھ خود بخود کھلی، کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ نیت کر لے تو کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ کھلی۔ اب جو ہی کھلی پہلی آواز اندر سے آئی، اٹھ ٹائم ہو گیا۔ دوسری آواز آئی، ابھی تھوڑا ٹائم ہے۔ فوراً اگلی آواز آئی، پھر نیند آ جائے گی، پھر اٹھا نہیں جائے گا۔ پھر دوسری آواز آئی، نہیں اب اٹھ گیا ہوں۔ پھر اندر سے آواز آئی، اٹھ ہمت کر لے، پڑھ لے نماز، ٹائم جا رہا ہے۔ اگلی آواز پھر آئی، بستر گرم ہے۔ آج جسم میں ہلکی ہلکی درد بھی ہے، اور آخری تھپکی آئی، کل سے پڑھوں گا۔ یہ دو آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ ایک نفس کی تھی، ایک روح کی تھی۔ نفس کو شیطان کنٹرول کرتا ہے، روح کو امام کنٹرول کرتا ہے۔ دو آوازیں آپ کے اندر تھیں، بار بار آپ نے اپنی فریکوینسی کو شیطان کی آواز پہ سیٹ کر دیا۔ جب وہ اس پہ سیٹ ہو گئی تو یہ آواز آنی بند ہو گئی۔ جب وہ امام کی آواز آنی بند ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو گناہ کرتے بھی خوف نہیں آتا، کیونکہ روکنے والی آواز ہی نہیں، وہ شرمندہ کرنے والی آواز ہے ہی نہیں۔ آواز وہی ہے جو طاقت دے رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، جوان آدمی ہیں، ہو جاتی ہیں، خیر ہے، بڑی زندگی پڑی ہے معافیاں مانگنے کے لیے۔ یہ آواز اندر سے یہ نفس کی تھی۔ میری قوم کے نوجوانوں، میری قوم کے بچوں، انسان کے اندر جتنی خواہشات پیدا ہوتی ہیں یہ نفس کی ہے۔ مولا علی سے کسی بندے نے کہا یا علی کو نسخہ بتائیں سکون آ جائے، فرمایا خواہشات تھوڑی کر۔ کیا نسخہ، کیا نسخہ؟ بے سکونی آتی ہے خواہشات بڑھانے سے۔ آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے جوان دوست ہیں، پچھلے وقت پہ جائیں، ریوائنڈ کریں اپنی لائف کو، واپس جائیں۔ جب پاکستان میں تھے اور ویزا نہیں تھا اور ویزے کے حصول کی کوششیں کر رہے تھے، اس ٹائم خواہش تھی بس ویزا مل جائے، ایک دفعہ چلے جائیں، بس چھوٹی سی خواہش ہے، گھر اپنا بن جائے، گھر والوں کی زندگی سیٹ ہو جائے، بس اتنی سی خواہش، بس اور کچھ چاہیے ہی نہیں۔ وہ جو پہلی خواہش تھی وہ چھوٹی سی خواہش بہت سی خواہشات میں بدلی۔ کیا ملٹی پلائی ہوتی؟ چھوٹا گھر نہیں، اب بڑا ہونا چاہیے، بڑا لے لیا، 7 والا پلاٹ بک رہا ہے،
गाड़ी छोटी है, बड़ी होनी चाहिए, दुकान एक है, दो होनी चाहिए, कारोबार बढ़ाना चाहिए। ये ख्वाहिशात थी नफ्स की। कुछ ख्वाहिशात वो थी जो हमारे साथ जुड़े हुए लोगों ने अपने मुतालबात की सूरत में हमारे अंदर पैदा की। मैं बिल्कुल ये 2 + 2 4 मैं कोई किताब कोई तबा मिस्र तो पढ़ कोई नहीं रहा, ये तो आपका अंदर पढ़ रहा हूं, मैं अंदर पढ़ रहा हूं, हर एक का अंदर पढ़ रहा हूं, अपना अंदर पढ़ रहा हूं, हर एक का अंदर पढ़ रहा हूं। बहुत से ऐसे मुतालबात होते हैं जो हमारी ख्वाहिशात बढ़ा देते हैं। मसल मैं आपकी मुआशरे की बात कर रहा हूं, आप जिस मुआशरे पे रह रहे हैं, आपने क्या देना, चले बस अब सुकून हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह घर हो गया, जॉब हो गई, बन गया अपना, बस ठीक है। पीछे से कॉल आ गई, वो चाचे के बेटे ने 2 एकड़ खरीद ली है, 4 ना हो तो रहती नहीं है या नहीं है। उनके पास वो गाड़ी है, हमें बार बार ताने मिलते हैं, तुम्हारा बेटा भी यूके होता है, तुम्हारे पास गाड़ी भी अच्छी कोई नहीं है। अब ख्वाहिश, नफ्स ख्वाहिशें पैदा करता रहा, रूह को बोलने का मौका नफ्स ने दिया ही नहीं। नफ्स ने इतना थका दिया जिस्म को। खूबसूरत जुमला कहने लगा हूं, उर्दू अदब जानने वालों के लिए कहने लगा हूं, पूरी तकरीर भूलना, इस जुमले को कौले जरी समझ के याद रखना। बदन वो घोड़ा है जिस पे नफ्स ख्वाहिश का ताजियाना मारता है। बदन सवारी है जिस पे नफ्स सवार होता है, ख्वाहिशों के चाबक मारता है। बदन थकता, ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, इतनी ख्वाहिशों में मगन हुआ कि वो जिस बदन ने ख्वाहिशों की तकमील के लिए कोशिश की, अब वो लागर हो गया, अब वो कमजोर हो गया, अब ज्यादा काम नहीं होता, अब 8 घंटे जॉब नहीं हो रही, अब गाड़ी नहीं चला सकता, अब आंखों की नजर ठीक नहीं रही, अब बदन बड़ा खराब हो गया है, अब नींद नहीं आती, अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहा, अब हार्ट का मसला हो गया है। अब वो नफ्स जिसने बदन जवानी के आलम में दौड़ाया था, वो बदन थकता 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 नफ्स के सामने गिर गया। अब नफ्स उससे कुछ नहीं कह रहा और वो बदन बिस्तर पे बीमार पड़ा है। रूह की सुनी नहीं, नफ्स ने टिकने नहीं दिया। एंड क्या हुआ? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। वो जिस नफ्स ने सारी जिंदगी दौड़ाया था, वो बदबख्त मर गया। रूह नहीं मरी, नफ्स मर गया। नफ्स मरता गया, ख्वाहिशें खुद ब खुद मर गई। अब वो मरा हुआ ये नहीं कह रहा मुझे बेहतर जगह पे गुस्ल देना, अब वो एक बेजान गोश्त का टुकड़ा है। अमीर से अमीर बंदा भी मर गया तो मैंने आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं सुना कि उसे घर के बेडरूम में उसके अपने बेड पे गुस्ल दिया गया। वो जिसने सारी जिंदगी कमाया था, उसके गुस्ल के लिए फट्टा मस्जिद से आता है, और वो मस्जिद में उसने दिया है जिसने बाप के नाम पे खैरात की है। जो औलाद बाप के बगैर एक दिन नहीं गुजारती थी, 8 घंटे से ज्यादा बॉडी घर पड़ी है, दफनाएं जी, जल्दी करें। 4 कनाल जगह घर में बनाई थी, 5 कनाल में घर बनाया था। कब्र घर के सेन में नहीं है, कब्र उसके पहलू में मिली है जो रेड़ी चलाता था। वो जो पीछे खानदान था, जो रिश्तेदार थे, जो उसको टिकने नहीं देते थे, ये भी करना, 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 वो कुल पे बैठे हुए खाना भी खा रहे थे और अगली प्लानिंग भी कर रहे थे। दुकान अब कौन संभालेगा? बैंक बैलेंस किसी के नाम करके गया है कि नहीं? चीजें किसी के हवाले हुई हैं कि नहीं हुई? अब जब मरे तो इमाम नजर क्यों आया? बस इस बात को समझ लो तो पूरी तकरीर समझ ली। आज ये कहना इमाम से मुलाकात नहीं, इमाम को देख नहीं सकते, इमाम से मिल ही नहीं सकते, इमाम तक पहुंच नहीं सकते। जो ही मरे अली नजर आ गए। अली इसलिए नजर आ गए कि नफ्स मर गया, अली नजर आ गया।
نفس مر گیا، امام نظر آ گیا. مولا فرماتے زندگی میں امام دیکھنا چاہتے ہو، زندگی میں نفس مارو، امام نظر آ جائے گا. کیا بات ہے آپ یہ، مولا حسین نفس مارو، امام نظر آ جائے گا. کیا بات ہے بھائی، کیا بات. اس کا مطلب ہے کہ امام اور ہمارے درمیان جو پردہ ہے وہ نفس کا ہے. بڑی بات، بہت ہی خوبصورت بات. نفس ہمیں امام کو، جس نے نفس مارا تھا وہ امام دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے ہیں. جن کے پاس خواہش نہیں ہے، جن کے پاس نفس مر چکا ہے اور صرف بدن میں روح زندہ ہے، ایسے افراد زمین پہ موجود ہیں. میں ان کو جانتا بھی ہوں جو اپنی روح کو جب جی چاہے نجف لے جائیں. اسے کہتے ہیں طی الارض، زمین کے فاصلے سمیٹ لینا. کیسے ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں، فارمولا دیتا ہوں. آپ سوتے ہیں، سوتے ہوئے آپ نے خواب دیکھا کہ خواب ہے ایک بازار میں آپ دوڑ رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کا سانس پھولا ہوا تھا. ہے کہ نہیں ہے یار؟ بولے تو صحیح. ہوا سانس پھولا ہوا، دل کی دھڑکن تیز، ہارٹ بیٹ تیز ہے، گلے میں پیاس لگی ہوئی ہے. تو آپ تو بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، دوڑے بھی نہیں. بدن پہ یہ ہارٹ بیٹ تیز کیوں ہوئی؟ یہ سانس کیوں پھولی؟ پیاس کیوں لگی؟ اس کا مطلب ہے کہ جب بدن سو گیا تھا روح نکلی. روح نے جو کیفیت لی وہ بدن کو دے دی، اور جیسے ہی روح بدن میں واپس آئی تو وہ کیفیت ساتھ لے آئی. آنکھ کھلی اور وہی کیفیت زندہ ہو گئی. اس کا مطلب کہ روح جب چاہے بدن سے نکلتی ہے، جب چاہے بدن میں آتی ہے. جب انسان سوتا ہے تو روح جاتی ہے. آپ نے جو دن بھر میں سوچا ہوتا ہے روح اس کے مطابق تعاقب کرتی ہوئی وہی کیفیت آپ کو لا کے واپس دیتی ہے. تو جس کو روح پہ کنٹرول آ گیا اس کا جب جی چاہے روح کو کہ چل نجف چلنا ہے، چل مجھے کربلا چلنا. لہذا اگر امام کے ساتھ فریکوینسی سیٹ ہو گئی تو امام کی آواز آنی شروع ہو جائے گی. اس پہ اگلا جملہ بڑا اچھا دینے لگا ہوں. پورے کوفے کی فریکوینسی سیٹ نہیں تھی، حبیب سن رہے تھے. صحیح سن رہے تھے. عابس شاکری سن رہا تھا، نافع بن ہلال سن رہا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام سے ملاقات ممکن نہیں. ملاقات ممکن ہے لیکن ملاقات کا طریقہ ہونا چاہیے. اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو معرفت امام ضروری ہے اور ایک نفس کو مارنا. جب تک تسکین نفس رہے گا تب تک قرب امام حاصل نہیں ہوگا. دونوں چیزوں میں سے ایک راضی کرنی ہے، یا نفس راضی کرو یا امام راضی کرو. اور علی وہ امام ہے جس نے اپنا نفس ہی توحید کو بیچ دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور انسانوں میں ایک ایسا بھی رہتا تھا جس نے اپنا نفس ہی توحید کو بیچ دیا. اس نے کہا بار بار مجھے نہ بتا یہ کرنا ہے یہ کرنا، رکھ ہی تو جو چاہے. علی کرے گا وہ. جب علی نے نفس ہی بیچ دیا تو اب یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی فلاں سے کیوں نہیں لڑا، علی نے یہ کیوں نہیں کیا. علی کا نفس اپنے پاس ہے ہی نہیں. سوال یہ کرو اللہ نے موت کیوں نہیں دی، اللہ نے اسے مارا کیوں نہیں. کیونکہ علی کا نفس اللہ کا نفس ہے. علی ہے نفس اللہ، اور یہ کائنات میں واحد ہے جو ایک وقت میں نفس اللہ بھی ہے اور نفس محمد بھی ہے. لہذا امام کی ملاقات ضروری بھی ہے، موجود بھی ہیں، امام تک پہنچنے کے رستے بھی ہیں، امام تک جایا بھی جا سکتا ہے. ملاقات با امام زمانہ پہ کتابیں لکھی ہیں. حسن ابتہی کی 2 جلدوں پہ کتاب ہے، اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. ملاقات با امام زمانہ، کن کن لوگوں نے کن کن حالات میں کیسے کیسے سرکار صاحب العصر سے ملاقات کی. تو یہ سب سے بڑا ایک عقیدے کی کمزوری کی دلیل ہے کہ نہیں ہم اس قابل کا، جس سے کہا جائے نا جی امام سے ملاقات ہو، ہم اس قابل کا جی، اور بڑے گناہگار لوگ ہیں جی، وہ ہم سے ملیں، کیسے ہو سکتا ہے. تو اگر وہ تمہیں گناہوں کی وجہ سے مل نہیں رہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے اپنی محبت کیوں دے رہے ہیں؟
مولا نے فرمایا شیطان تمہارے دل میں جو مجھ سے دور کرنے کے لیے پہلا وہم پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کہاں وہ کہاں ہم. اگلا لفظ سنو گے زندگی تبدیل کرنا اس لفظ کی وجہ سے. مولا فرماتے سرکار صاحب العصر اگر ہم نے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دور کرنا ہوتا تو ہم اپنی محبت تمہیں دیتے ہی کیوں. یہ محبت تم نے پیدا نہیں کی، ہم نے دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ محبت ہماری طرف سے شروع ہوئی ہے، تم نے ہم سے بعد میں محبت کی ہے، ہم نے تم سے پہلے محبت کی. ہم تم سے محبت نہ کرتے تو عزادار ماں کے گھر میں کیوں اتارتے، عزادار باپ کی نسل میں کیوں پیدا کرتے. ہم نے محبت شروع کیا. اس کا مطلب ہے ہم چاہتے ہیں تم ہم تک پہنچو، تم نہیں چاہتے کہ تم ہم تک آؤ. امام سے ملاقات کے لیے ہر کوشش کیجیے، ہر خواہش کیجیے اور اپنی تڑپ کو پیدا کیجیے. جشن منا لینا ہی امام کے لیے کافی نہیں، امام سے محبت کے سامان پیدا کرنا کافی ہے. آج بھی رو رہا ہے. ظہور مانگنا تمہارے لیے آسان ہے، قائم کے لیے ظہور میرے آقا و مولا چاہتے ہیں جلد از جلد ظہور ہو. اس لیے دعائے ظہور پڑھنے کا تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام کے ظہور کی دعا کرو، کیونکہ امام کے ظہور کی دعا اصل میں امام کے دل کی صدا ہے. ایک لفظ کہنے لگا ہوں، اس لفظ کو ذہن میں ساری زندگی یاد رکھنا. چند گھنٹے حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی. چند گھنٹے حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی. جب دیکھا تو عباس نے قدموں میں بیٹھ کے کہا میں نے لڑنا نہیں. فرمایا عباس تو نے لڑنا نہیں. کہتا پھر مجھے مرنے کی اجازت ہے. جو غازی جلال میں مشہور تھا اس سے چند گھنٹے بعد حسین کو کہہ دیا یا لڑنے دے یا مرنے دے. اتنا بڑا صابر ہے میرا 12واں، غازی کے جلال کا وارث ہے. عباس چند گھنٹے بعد کہہ رہا تھا یا لڑنے دے یا مرنے دے. یہ 1200 سال سے کہہ رہا ہے یا لڑنے دے یا ظہور کرنے دے. ہونے دے میرا ظہور. میری دادی آج بھی شام میں سیدوں کا قبرستان ایک جگہ پہ نہیں، پردیس میں رہتے ہو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مرے پردیس میں دفن وطن پہ ہو. جیسے جیسے موت نظر آتی ہے ساتھ بیٹھنے والے کو وصیت منظرشہ شروع کر دی جاتی ہے. میں مر جاؤں مجھے وطن پہنچا دینا. کوشش کرنا باپ کا پہلو مل جائے. جس قبرستان میں ماں ہے وہاں دفن ہو جاؤں. پردیس میں کوئی دفن نہیں ہونا چاہتا. کسی کی خواہش نہیں ہے کہ میں کسی گمنام قبر میں چلا جاؤں. ہائے محمد کی بیٹی تیری اولاد کی قسمت. تیرا کوئی بیٹا کربلا میں سویا ہے، کوئی مدینے سویا ہے، کوئی قاسمین میں سویا ہے، کوئی مشہد میں سویا ہے. بیٹی اکیلی شام میں سوئی ہے. اکیلی بیٹی شام میں سوئی ہے. اللہ میرے بھائی منتظر کے رزق میں اضافہ فرمائے. ان کے رزق میں جو مشکلات ہے میرا مولا ان آنسوؤں کا صدقہ دور فرمائے. بیٹی اکیلی شام میں سوئی ہوئی ہے. صرف علی کی بیٹی سوئی ہے نہیں، حسین کی بیٹی بھی سوئی. مجھے میرے مالک نے ترس کیا اس نوکر پہ. گناہ غلطیاں زیادہ تھیں لیکن انہوں نے پھر بھی کرم کیا. میں نے عشرہ محرم حسین کے شہر میں پڑھا. میں نے عباس کے حرم میں، حسین کے حرم میں مجلسیں پڑھی. میں ہر مجلس میں زائرین سے کہتا رہا غربت سناؤں تمہیں حسین کی. جاؤ حسین کی زری پہ جا کے دیکھو، دائیں اکبر ہے سینے پہ اصغر ہے. ایک دفعہ حسین کی زری پہ سر رکھ کے پوچھنا جہاں بیٹے سلائے تھے وہاں بیٹی بھی سلا دیتا.
मौला असगर तेरे सीने पे नहीं, असगर रुबाब के पहलू पे सोता था। जो रुबाब के पहलू पे सोता था उसे सीने पे सुला लिया, और जो तेरे सीने पे सोती थी वो शाम के जंगलों में मुसाफिरों के कब्रिस्तान। बड़ा मुसाइब है 12वें की। अगर तुमने 12वें का मुसाइब पढ़ना हो ना, 12वें का मुसाइब, ज़ियारत नाहिया पढ़ लो। ज़ियारत नाहिया वो नोहे हैं जो 12वां खून रो रो के पढ़ता है। मेरा 12वां उस नोहे में कहता है, मैं अगर इजाजत दें तो मैं 2 नोहे की सतरे पढ़ूं। मेरा 12वां कहता है, मेरे अल्लाह मेरा सलाम हो मेरे उस दादे पे जो भागते घोड़े की जीन से गिर गया। बारहवें के नोहा पढ़ने लगा हूं। मेरा 12वां कहता, मेरा सलाम हुसैन के उस बेटे को जिसका शबाब बर्छी खा गई। एक सतर ऐसी है जिससे मोमन का दिल फट जाएगा। 12वें ने हसन के यतीम का जो सलाम किया है, मैं वो सलाम पढ़ने लगा हूं। मेरा 12वां कहता, मेरा सलाम हो हसन के उस बेटे पे जिसकी लाश का कीमा घोड़े के टापों से निकाल। मेरा सलाम मेरी उस दादी पे जिसके हाथ पसे गर्दन बांधे गए। ये नोहा तुम सुन के रो रहे हो, वो पढ़ के कितना रोता हो। हमारे शिया मजहब का बहुत बड़ा नाम थे आयतुल्लाह आका मराशी नजफी। आज भी कुम में उनकी लाइब्रेरी है, ज़ायरीन वहां जाते हैं, किताबें देखते हैं। मराशी नजफी की लाइब्रेरी में एक किताब है मुकाशिफात मराशी। मराशी के वो मुकाशिफात जो उन्होंने कशफ अपनी जिंदगी में किया था, आइमा से मुलाकात की थी, वो जो इमामों से मुलाकात की उसके वाकयात उसमें उन्होंने लिखे हैं। वो कलमी नुस्खा है, प्रिंट नहीं हुआ, हाथ से लिखा हुआ है। उसमें जो हिस्सा है ना मुकाशिफात महदी, कि जब इमाम ज़माना से मुलाकात की तो क्या मुकाशफा किया। उसमें उन्होंने कहा, जब मैंने 12वें से मुलाकात की तो मैंने देखा मेरा शहनशाह मुसल्ला इबादत पे और मुट्ठी बंद थी। इमाम थोड़ी देर बाद हाथ को खोलते और आंखों से खून जारी हो जाता। कहता, मैंने मौला को उनका वास्ता देके कहा, मौला मुझे बताएं आपके हाथ में क्या है। आगे मराशी कहते हैं, 12वें ने अपनी मुट्ठी खोली तो मुझे लोहे की 3 मेखे नजर आए। अब जिसने अभी मातम ना किया तू जान और तेरा 12वां इमाम जाने। जब मुझे लोहे की मेखे नजर आई, मैंने कदमों पे सर रख के कहा, मौला मुझे बता सकते हैं ये मेखे कौन सी हैं? फरमाया, मराशी ये वही लोहे की मेखे हैं जो बतूल के पहलू में चली गई थी। और मेरी जद्दा दरवाजे पे खड़ी थी जब दरवाजा गिरा। कितना रोता है करबला जाके, कितना रोता है शाम जाके, कितना रोता है मेरा 12वां करबला के सहराओं में। जो करबला के जाहिर बैठे, बस आखिरी रवायत पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा। आखिरी रवायत सुनना। करबला जाने वाले जायरीन मेरी गवाही देना। करबला में जहां पर हरम हुसैन, हरम अबुल फजल अब्बास, मकाम अली अकबर, मकाम अली असगर, टीला ज़ैनबिया, खैमा गाह, वहां पर एक ज़ियारत है मकाम साहिबुज़्ज़मान। फुरात का किनारा है, दरिया फुरात का किनारा, वहां मस्जिद, मकाम साहिबुल असर व ज़मान। उलमा कहते हैं ये वो जगह है जब 12वां करबला आता है, इस जगह पे 12वां रुकता है। यहां से मेरे आका कब्र हुसैन की तरफ पैदल चलना शुरू करते हैं। वो जो रोड है, वो जो सड़क है, उसे कहते हैं शाहराए सिदरा। सिदरा कहते हैं बेरी को। कब्र हुसैन पे एक बेरी का दरख्त था जिसकी छांव में थी हुसैन की कब्र। जालिम मतवक्कल के दौर में वो बेरी काट दी गई थी। मशहूर था कब्र हुसैन का रास्ता, क्योंकि हुसैन की कब्र का नाम लेना मना था। लोग ये नहीं बता सकते थे ये रास्ता हुसैन की कब्र को जाता है, तो लोगों ने कब्र हुसैन का रास्ता बताते थे शाहराए सिदरा। ये वो बेरी वाला रास्ता है, बेरी वाला कह के कब्र हुसैन की जगह बताई जाती थी। तो ये शाहराए सिदरा आज भी शाहराए सिदरा है।
اس شاہراہ سدرہ سے گزرو تو مولا حسین کے حرم کا دروازہ ہے باب السدرہ، باب السدرہ سے جاؤ تو سامنے ہے حسین کی زری۔ علماء کہتے ہیں کہ آج بھی میرا بار میں آقا و مولا سرکار ولی العصر مقام صاحب العصر والزمان پہ تشریف لاتے، وہاں سے ننگے سر ننگے پاؤں بدن کو گریبان کو کھولے ہوئے آستینوں کو پلٹتے ہوئے چہرے کا ماتم کرتے ہوئے میرے آقا و مولا اس جگہ سے گزرتے ہیں، اس سڑک سے گزرتے ہوئے وہاں جاتے ہیں۔ اگر کربلا جاؤ، میں نے پچھلا پورا سال حسین کے حرم میں گزارا، میں نے یہ محرم سفر میں نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت حسین مولا کے شہر میں گزارا ہے۔ میں تمہیں عمل دے کے جا رہا ہوں، رات آدھی سے زیادہ ڈھلی ہو، آدھی سے زیادہ ڈھلی ہو، اکیلے ہوٹل سے نکلنا، مقام صاحب الزمان میں جانا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنا دایاں پاؤں اٹھانا اور چلتے ہوئے نظریں جھکا کے صالح بن وہاب پر لعنت کرتے ہوئے تسبیح کرتے جانا ایک ایک قدم پہ، اللہم لن صالح بن وہاب۔ عربی میں نہ کر سکو صالح بن وہاب پہ میرا اللہ لعنت کر، صالح بن وہاب پہ لعنت کر، روتے ہوئے گزرتے ہوئے اسی شاہراہ سے چلتے ہوئے سرکار امام حسین کی قبر اقدس تک جانا، لعنت کی تسبیح حسین کی قبر پہ جا کے روکنا، حسین کی قبر پہ سلام کرنا۔ علماء عرفان کہتے ہیں کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو یقیناً تمہیں اس رستے میں ولی العصر کی زیارت ہوگی۔ کرنا آدھی رات کے بعد اور اذان فجر سے پہلے، یہ وہی وقت ہوتا ہے جس وقت میرا بارواں اسی رستے سے گزرتا ہے۔ اب مجھ پہ سوال کرو کہ یہ آپ نے یہ کیوں کہا شمر پہ لعنت نہیں، یزید پہ نہیں، عمر سعد پہ نہیں، یہ صالح بن وہاب کون تھا؟ میں بس وہی روایت پڑھوں گا اور منبر چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد 10 محرم تک یہ روایت تمہاری آنکھوں کا وضو کروائے گی۔ 10 محرم تک کم از کم تم اس روایت کو سن کے روتے رہو گے۔ یہ صالح بن وہاب کون ہے؟ کتابیں کہتی ہیں، مقتل کہتی جہاں آج مقام صاحب الزمان ہے، یہاں گھوڑے کی زین سے گرا تھا محمد کا بیٹا۔ جب مولا حسین گھوڑے کی زین سے گرے تو وہ کربلا کے جس مقام پہ گرے تھے وہ جگہ آج مقام صاحب الزمان ہے۔ گرے وہاں تھے، دفن وہاں نہیں ہے۔ دفن کہاں ہے؟ ٹیلہ زینبیہ۔ ٹیلہ زینبیہ کون سا؟ خیمہ گاہ کے باہر ایک ٹیلہ، کیونکہ عالیہ خیمے سے نکل آئی تھی، جہاں پہ آ کے علی کی بیٹی رکی تھی اس جگہ کو آج ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ قبر حسین اور خیمہ گاہ کے درمیان ہے ٹیلہ زینبیہ۔ کربلا کے ظاہر مجھے گواہی دیتے رہنا کہ میں جملے کہہ رہا ہوں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ خیمہ گاہ، ٹیلہ زینبیہ، قبر حسین، وہ ہے مقام صاحب الزمان۔ وہاں گھوڑے کی زین سے گرے تھے، یہاں تک کیسے پہنچے؟ مقتل کہتی ہے بے غیرت صالح بن وہاب نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا، یہ حسین کے بدن کو گھسیٹتے گھسیٹتے زینب کے خیمے کے سامنے لے کے آیا، اور خیمہ زینب کے سامنے آ کے کہتا ہے اے محمد کی بیٹی، تیرا بھائی تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، صالح بن وہاب کا ہاتھ حسین کی زلفوں پہ دیکھا، علی کی بیٹی کی چیخ نکلی، رو کے کہتی مجھے عباس بننے پہ مجبور نہ کرنا، میرے حسین کی زلفوں سے ہاتھ نکال۔ حسین کی آواز آئی کربلا اونچی ہو جا، ایک کربلا کی زمین اونچی ہو جا تاکہ میری زینب مجھے دیکھ نہ سکے۔ زمین کربلا بلند ہوئی، جب زینب نے خیمے کے در سے دیکھا مجھے حسین نظر نہیں آ رہا، عالیہ خیمے سے باہر آئی جہاں آج ٹیلہ زینبیہ ہے، وہاں رک کے کہتی اونچی ہو میں علی کی بیٹی ہو، مجھے حسین کا سجدہ دیکھنے دے۔ اللہ لعنت کرے صالح بن وہاب پہ، اس نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ اگلا جملہ پڑھ کے میں منبر چھوڑنے لگا، پورا سال روتے رہنا۔ کتابیں کہتی آج بھی بارواں چیخیں مارتا ہے۔ اس ملعون نے ایک ہاتھ میں زلفیں تھی، دوسرے ہاتھ سے حسین کے چہرے پہ تماچا مارا۔ حسین کی آواز